إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معزز سامعین، ہم نے پچھلے جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل البشر ہیں اور احب خلق اللہ الی اللہ سبحانہ وتعالی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس اپنے محبوب نبی کے پاس رب العالمین نے اپنے محبوب فرشتے کو بھیجا جس کا مقام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، جبریل علیہ السلام۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ نصائح کرنے کے لیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو بتائیں اور شاگرد آگے اپنے شاگردوں کو بتائیں اور آگے جا کے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنی دیر دنیا میں رہ سکتے ہیں دنیا میں رہیں، جہاں رہ سکتے ہیں رہیں، جس جگہ پہ زندگی گزار سکتے ہیں گزار لیں، جس حالت میں زندگی گزار سکتے ہیں، جس عمل کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں زندگی گزار سکتے ہیں گزار لیں، آخر کار دنیا سے آپ نے رخصت ہو جانا ہے۔ انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا،
آگے پھر فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس شخص سے محبت کرنا چاہتے ہو محبت کر لو. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن آپ نے اسے چھوڑنا ہی ہوگا، چھوڑ کے جانا ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جس طرح عمل کر سکتے ہو کر لو، ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے آپ نے، اور اس عمل کا بدلہ تجھے دیا جائے گا. اے انسان، جس طرح عمل کر سکتے ہو کر لو، دنیا میں تیرے پاس ٹائم ہے ابھی، آخرت میں وہی بدلہ تجھے دیا جائے گا دنیا میں جو کچھ کیا ہو تو نے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حق اور باطل کا بیان ہم نے کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، ہم نے انبیاء بھیجے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بتا دیا انسان کو. اب انسان کی مرضی، اما شاکرن و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے نیک عمل کرنا چاہے تو نیک عمل کرے، اچھا بدلہ اسے دیا جائے گا، گناہ کرنا چاہے بد عمل کرنا چاہے تو کر لیں، اسی طرح سزا اس کو دیں گے قیامت والے دن. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس انسان نے نیک عمل کیا، شرط یہ ہے کہ وہ انسان مؤمن ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم اچھی زندگی دیں گے دنیا میں، نیک اعمال کی توفیق دیں گے اسے، حلال رزق دیں گے اسے، دنیا میں تو یہ بدلہ ملے گا، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل اس نے کیا ہو اس سے اچھا بدلہ اسے دیں گے. اس نے 10 نیکیوں کا کام کیا، 10 نہیں 10 سے زیادہ نیکیاں اسے دی جائیں گی. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس انسان نے ذرے کے برابر نیک عمل کیا اسے بھی بدلہ دیا جائے گا، ذرے کے برابر کوئی غلط کام کیا اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. اس انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہیں، اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، اور بڑے پیار سے رب العالمین ہمیں کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے اعمال ہے جو آج تم لوگ کر رہے ہو، کل اسی کا بدلہ تجھے دیا جائے گا اے انسان. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے اپنے نامہ اعمال میں خیر کو پایا اللہ کا شکر ادا کرے، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جس نے خیر کے علاوہ کوئی اور چیز پائی یعنی شر کو پایا تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ کسی اور سے شکوہ نہیں کرے، اس انسان کے اپنے اعمال کا ہی بدلہ اسے دیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن اکیلے رب العالمین کے پاس جائیں گے آپ، رب العالمین کے پاس جانا ہوگا، حاضری ہوگی رب العالمین کے سامنے اکیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، آپ میں سے ہر ایک شخص سے رب العالمین بات کرے گا، مجھ سے آپ سے ہر ایک فرد سے رب العالمین بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، رب العالمین ڈائریکٹ اس انسان سے بات کرے گا.
یہ کیسا منظر ہوگا، کتنے پریشان ہوں گے ہم۔ پھر آگے رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان ڈر جائے گا، پریشان ہوگا، پریشانی کی وجہ سے انسان دائیں بائیں دیکھے گا، فینظر ایمن منہ، دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، جو عمل اس نے کیا وہی اسے ملے گا، وہی نظر آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، فینظر بین یدیہ، آگے جب دیکھے تو آگے اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو یہ حالت ہوگی میری اور آپ کی۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کامیاب ہوں۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا انسان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال ہر انسان کا اس کے سامنے رکھا دیا جائے گا، وہ اس کے سامنے رکھیں گے فرشتے اور اسے کہیں گے پڑھو یہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھو اپنا کتاب، اپنا عمل دیکھو، اس میں جو کچھ تو نے کیا تھا وہ اس میں موجود ہیں۔ تو انسان جب دیکھے تو فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم لوگ جب اپنے رجسٹر کو دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے اور شور مچائیں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیا ہوا، اس میں تو ہمارے سارے اعمال لکھے گئے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا اس میں درج ہوا ہے، کوئی کام اس میں غیر موجود نہیں ہے، سارے اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو عمل کیا ہو وہی بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی سے ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا رب العالمین، جو عمل کیا ہو وہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جس طرح عمل کر سکتے ہو کر لو، وہی بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ آگے جا کے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھیں یہ بات اور اپنے امت کو بتائیں، انسان اگر اللہ رب العالمین کے ہاں معزز بننا چاہتا ہے، بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھے۔ قیام اللیل کے بہت زیادہ فضائل ہیں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فوائد بیان کیے ہیں قیام اللیل کے۔ ایک ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، لوگوں اے میرے امتی قیام اللیل پڑھو، رات کو اٹھ کے نوافل پڑھو۔ اس کے 5 فوائد ہیں۔ پہلے نمبر پہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ قیام اللیل پڑھنا یہ آپ سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ سے پہلے نیک لوگ کون تھے؟ انبیاء علیہم السلام۔ تو قیام اللیل پڑھنا انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کا، سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ وَقُرْبَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، قیام اللیل کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، انسان کو بڑا مقام ملتا ہے رب العالمین کے ہاں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہ معاف ہوتے ہیں قیام اللیل کے ذریعے۔ اور چوتھے نمبر پہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے انسان کو روک دیتا ہے یہ۔ اور دوسری روایت میں ہے وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر کہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، یا ڈاکٹر کہیں کہ ساری زندگی آپ نے یہ دوائی کھانی ہوگی، قیام اللیل میں اس کا علاج موجود ہے۔
اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو اس کے کئی اسباب ہیں، علاج کے کئی اسباب ہیں، سب سے بہترین سبب تلاوت القرآن، انسان کی بیماری اندر سے ختم ہو جاتی ہے تلاوت القرآن، اسی طرح دعا اور صدقہ کرنا، اور اسی طرح قیام اللیل، رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا، انسان ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح صدقہ کرنا، آخر میں جا کے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوائی لینا ڈاکٹر سے۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، جب بیمار ہو جائیں ہم باقی سارے اسباب ہم بھول جاتے ہیں، سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے دوائی لینا یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس سے اچھے کئی اور اسباب ہمارے پاس ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ پانچویں اور آخری بات جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، انسان دنیا میں معزز بننا چاہتا ہے، معاشرے میں لوگ اس کی عزت کریں، تو انسان لالچی نہ بنے۔ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے لاپرواہی اختیار کریں، چھاپلوس نہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی دلنی علی عمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیں، اذا انا عملته احبنی الناس واحبنی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں جس کی وجہ سے رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی شروع کرو، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے جیب میں جو مال ہے اس کا طماع نہ بنو، لالچ نہ کرو، تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے حسن بصری رحمہ اللہ، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں لا يزال الرجل كريما عند الناس حتى يطمع في دراهمهم، انسان تب تک معزز ہوتا ہے معاشرے میں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جب تک انسان کی نظر کسی کے جیب پہ نہ ہو۔ جب انسان کی نظر دوسرے کے جیب پہ ہو تو اس انسان سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بات کرے تو اس کی بات بھی نہیں سنتا ہے کوئی۔ اگر یہ انسان مولوی ہو، کوئی حدیث بیان کرے، کوئی حدیث سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ہے خود لالچی، اور لالچی منافق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا قیامت والے دن۔ منافق ہیں کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کیوں؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے مال لینا چاہتے ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت دینے والا رب العالمین ہے، لوگوں سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے جمعے ایک واقعہ بیان کیا تھا سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین عبد الملک ابن مروان، مسلمانوں کے بادشاہ، وزیر اعظم نہیں کسی ملک کا، مسلمانوں کا بادشاہ، پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کا بادشاہ امیر المؤمنین، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا ان کے گھر، ان کی بیٹی کا شادی کرانا چاہتے تھے بیٹے سے، امیر المؤمنین نے، اور بیٹا بھی کون ہے؟ باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹے نے امیر المؤمنین بننا ہے، ولید بن عبد الملک۔
سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے کہا یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ لقد جاءتک الدنیا بحذافیرہا، ساری دنیا آپ کے گھر میں آ رہی ہے اور آپ پھر بھی انکار کر رہے ہیں، دنیا تو آپ کی قدموں میں گرنا چاہتی ہے، آپ پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فماذا يعطيني منها فماذا عساه يعطيني منها، جب دنیا کی قدر اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ دنیا سے نہیں چاہیے مجھے۔ اور پھر کچھ ہی دن بعد اپنے غریب شاگرد سے اپنے بیٹی کا رشتہ کرایا۔ یہ ہیں ہمارے سلف صالحین جن کی تاریخ سے ہم ناخبر ہیں۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ ایک نیک عالم تھے، وہ ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس آئے، سوکھی روٹی لے کے آئے اور ساتھ پانی برتن میں پانی میں ڈبو کے کھانے لگے اور کہنے لگے من قنع بهذا لم يحتج الى احد، جو شخص اس پہ صبر کر سکتا ہو، سوکھی روٹی پہ اور پانی پہ، تو وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ آزاد ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کاروبار نہ کریں، حلال رزق نہ کمائیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، کیونکہ مال سے محبت انسان کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے انسان، آدم کی اولاد، آپ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ مال سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں کون ہوگا جس کو مال پسند نہیں ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا یا کوئی پاگل ہوگا، وَإِلَّا ہر عقل مند انسان کو مال پسند ہے، محبوب ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت کو دل میں انسان داخل نہ کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ، جن کو امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا هل يكون مع الرجل 100,000 دینار وهو من الزاہدین، انسان کے پاس 1,00,000 دینار ہو، 1,00,000 سونے کے سکے ہوں، کیا یہ انسان پھر بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم زاہد کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے۔ کب؟ اذا كانت في يده لا في قلبه، جب اس کے پاس یہ مال ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو۔ جب مال دل میں داخل ہو جائے تو پھر انسان کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ ابن موسیٰ، یہ عبداللہ السفاح اور ابو جعفر المنصور، جو کہ بنو العباس کے پہلے خلفاء ہیں، دونوں بنو العباس کے پہلے خلیفہ عبداللہ السفاح اور دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بتیجے ہیں، بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، بتیجے ہیں۔ اور ابو جعفر المنصور کے بعد اس نے خلیفہ بننا ہے۔ اس نے ایک دن ایک پرچی اور 1000 درہم بھیجے سلیمان ابن مہران الاعمش کے پاس اور کہا کہ مجھے اس پہ کوئی حدیث لکھے دیں۔ یہ واقعہ غور سے سننی چاہیے۔ یہ جس نے اپنے چچا کے فوت ہونے کے بعد بادشاہ بننا ہے، 1000 درہم ایک تھیلے میں ڈال کے اور ایک پرچی بھیجی اس عالم دین کے پاس، سلیمان بن مہران کے پاس الاعمش، ایک غریب انسان ہیں۔ ان کے پاس جب پرچی آئی، کہا کہ پرچی لانے والے نے اس پہ کوئی حدیث لکھ کے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس پرچی پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اور کہا یہ پرچی لے جاؤ۔ جب اس نے دیکھا تو گالی دینے لگے، اس عالم کو گالی دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا لگا مجھے قرآن یاد نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگا سورہ اخلاص مجھے یاد نہیں ہے؟ جاؤ اسے یہ کہو۔ تو سلیمان بن مہران کے پاس جب وہ فوجی آیا اور کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، انہوں نے کہا اس کو کہو کہ تو آپ کو کیا لگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیچنے والا ہوں کہ آپ نے 1000 درہم بھیجے کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ کے دوں؟ لے جاؤ یہ اپنے
1000 درہم بھی نہیں چاہیے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نے نہیں بیچنے، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، دنیا سے محبت کرتے تھے لیکن خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے، اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں، جو کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید بنو العباس کے خلیفہ ہیں، اور اتنے بڑے خلیفہ ہیں جب بادل گزرنے لگ جاتے تھے تو بادلوں کو کہتے تھے جدھر بھی جاؤ تو تمہاری پیداوار ادھر ہی آنی ہے، فائدہ مجھے ملنا ہے۔ یعنی بہت بڑے مملکت کے بادشاہ ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا احمد۔ انہوں نے بادشاہ بننے سے پہلے ان کو بصرہ میں بسایا تھا ایک جگہ پہ، اور ان کو کہا جب میں بادشاہ بنوں تو میرے پاس آنا ہے۔ لیکن احمد جب بڑا ہوا تو نیک انسان تھا، اپنی والدہ کو کہا ہم نے نہیں جانا اپنے والد کے پاس۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی بیوی اور بیٹا فوت ہو گئے دونوں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ مٹی کا کام کرتے تھے، جس طرح آج کل لوگ آبادی کرتے ہیں، یہ مستری لوگ، اسی طرح اس زمانے میں مستری کام کرتے تھے یہ، اور صرف ہفتے والے دن مزدوری کے لیے جاتے تھے، اس لیے ان کو احمد السبتی کہا جاتا ہے۔ سبت ہفتے والے دن کو کہتے ہیں، احمد السبتی ہفتے والے دن مزدوری کے لیے جاتے تھے، اور مزدوری صرف 1 درہم اور 1 دانق لیتے تھے تاکہ 7 دن کا گزارا چل سکے۔ 1 درہم میں 6 دانق ہوتے ہیں، جس طرح 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح 1 درہم میں 6 دانق ہوتے ہیں، تو 6 دن 1 درہم پہ گزارا کرتے تھے اور 7ویں دن دانق۔ جب یہ فوت ہوئے تو بعد میں ایک شخص نے ہارون الرشید کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تھا، اس نے مجھے یہ کہا۔ تو ہارون الرشید بڑے حیران ہو گئے کہ وہ ابھی تک زندہ تھا اور اتنا نیک تھا، میں بادشاہ بنا ہوں میرے پاس نہیں آیا۔ ہارون الرشید کے بیٹے کے پاس صلاحیت تھی، استعداد تھی کہ یہ اپنے والد کے پاس جائے اور دنیاوی معاملات میں شریک ہو جائے، لیکن اس نے اپنے والد کے ساتھ شریک ہونے کو چھوڑ دیا، رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ رہا۔ ہفتے میں 1 دن مزدوری اور 6 دن اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اب ہم ذرا سوچیں، ہم میں سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس طرح عمل کرے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.